بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ سبحانہ تعالی قرآن کریم میں سورۃ المزمل میں فرماتے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ان علماء نے جنہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ قرآن کو آہستہ پڑھو، کچھ نے کہا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کچھ نے کہا کہ اس کو اطمینان سے پڑھو، اور کچھ نے کہا کہ اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس کلمے کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ الترتیل یا ترتیل کیا ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور قرآن میں وقف کرنے کی جگہوں کی معرفت کا نام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجوید کیا ہے اور وقف کیسے کیا جاتا ہے، اور یہی انشاءاللہ ہمارے اس سیریز کے اندر فوکس ہوگا، جس میں سب سے پہلے ہم تجوید کو لے کر چلیں گے کہ تجوید کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد الوقف اور ابتداء کے علم کو بھی شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تجوید کے بارے میں بات کرنا شروع کریں، میں کچھ بنیادی باتیں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں سے سب سے پہلے یہ چیز کہ ایک طالب العلم کے اپنے اساتذہ کے ساتھ کیا آداب ہونے چاہیے۔ قرآن کا علم حاصل کرنے والے طلاب کے لیے اور کوئی بھی دینی علوم حاصل کرنے والے طلاب کے لیے خاص طور پر یہ چیز لازمی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام اور ادب کریں۔ افسوس کے ساتھ یہ کوئی ایسی چیز بن گئی ہمارے معاشرے میں جو بہت ہی کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گا، صرف کچھ اقوال ہمارے سلف میں سے پیش کر کے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک آداب سیکھے اور پھر 20 سال تک علم سیکھا۔ ذرا اس قول پر غور کیجئے کہ ہم 30 سال تک علم حاصل کرنا ہی اگر سیکھ لیں یا اس کے بارے میں سوچیں کہ 30 سال تک علم حاصل کیا جائے تو بہت ہی لمبا اور طویل عرصہ لگتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک صرف ادب سیکھا اور اس کے بعد پھر 20 سال جو ہے علم سیکھا۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں امام مالک کے سامنے بیٹھتا تھا تو میں کتاب کے صفحات کو بہت آرام سے پلٹتا تھا کہ کہیں ان کو اس کی آواز نہ چلی جائے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے بچپن سے ہی علماء کے کپڑے پہنایا کرتی تھیں اور مجھے کہتی تھیں کہ جاؤ مسجد میں اور امام الربیعہ سے علم حاصل کرو، اور ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ ان کا علم لینے سے پہلے ان کا ادب ضرور لینا۔ یہ وہ علماء ہیں جو اپنے زمانے کے کبار علماء میں شامل تھے، اور ہمارا جو ماضی ہے، ہمارے جو سلف کی مثالیں ہیں، وہ اس طرح کی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں اس طرح کی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہی بہت چھوٹی سی عمر سے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ چیز ان کے کردار کا حصہ بن جاتی۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کی اور خاص طور پہ علماء کی
ایسی رسپیکٹ اور ان کا ایسا احترام کریں جیسا کہ ان کا حق ہے۔ آمین۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے قرآن پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہیں، اور ان آداب کو علماء نے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے الآداب القلبیہ، یعنی دل کے آداب۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز جس کے بارے میں علماء نے ہمیں نصیحت کی ہے وہ یہ ہے کہ معرفت اصل الکلام، کہ کلام کی اصل کی معرفت، مطلب کہ جب انسان قرآن پڑھے تو وہ اس چیز کا اندازہ لگائے اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ کتنے ہی عظیم کلمات ہیں جن کو میں پڑھ رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ہی بڑی نعمت ہے، کتنی ہی عظیم نعمت ہے ہم پر، اپنے بندوں پر، کہ اس نے ہمیں یہ قرآن عطا کیا۔ دوسرے نمبر پر التنبہ الی اما یقرأ او یقرأ لیس من کلام البشر، اس چیز کی طرف خیال کہ جو پڑھا جا رہا ہے یا جو پڑھ رہا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کہ وہ چیز جس کو کوئی شخص پڑھ رہا ہے، مطلب کہ قرآن جس کو کوئی شخص پڑھ رہا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہمارا رب جو ہے عظیم صفات کا حامل ہے اور اپنی مخلوق سے بہت مختلف ہے، جس کی وجہ سے مخلوق کبھی بھی ایسا کلام نہیں لے کر آ سکتی۔ تیسرے نمبر پہ ہے حضور القلب، کہ دل کا حاضر ہونا، مطلب کہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اپنے ذہن سے، اپنے دل سے ہر قسم کے دوسرے خیالات کو نکال دے، کیونکہ اگر وہ یہ چیز کرے گا تو پھر ہی جو آگے آنے والے آداب ہیں ان کا صحیح حق ادا کر سکے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ جس چیز کو علماء نے ذکر کیا وہ ہے التدبر، مطلب کہ یہ اس قرآن کے معنی کے اوپر جو پڑھنے والا قاری ہے اس کے اوپر گہرا غور و فکر کرے، التدبر، اور یہ چیز سمجھ لے کہ قرآن کے اوپر جب تک غور و فکر نہیں کیا جا سکتا، جب تک غور و فکر نہیں کرتا تب تک اس کی تمام اچھائی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ 5ویں نمبر پر ہے التفہم، مطلب کہ جب اس نے تدبر کیا اور گہرائی سے قرآن کو پڑھا اور اس پہ غور و فکر کیا تو پھر اس کے وہ معنی اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھے، اس پہ غور و فکر کرے اور اپنے دل کے ساتھ ہر ایک آیت کے ساتھ وہ ایک تعلق جوڑے اور وہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کلام کے ساتھ مراد کیا ہے، وہ اس کا فہم لے۔ اور آخری چیز ہے التخصیص، یعنی کہ وہ قرآن کی ہر آیت کو ایسا سمجھ کر پڑھے کہ جیسے کہ وہ اسی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 6 آداب جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، الآداب القلبیہ، دل کے آداب۔ دوسری کیٹیگری کے آداب جو علماء نے ذکر کیے ہیں وہ ہیں الآداب الظاہریہ، یعنی وہ آداب جن کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے، آپ کے باہر کے آپ کے جسم سے اور آپ کے باہر کی جگہوں سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے جسم کا، آپ کے کپڑوں کا اور آپ کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری یہ چیز کہ اگر قبلہ رخ ہو کر قرآن پڑھا جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ جب انسان جو ہے اس کو باسی آئے یا جماعی آئے تو اس وقت وہ قرآن نہ پڑھے بلکہ رک جائے اور پھر دوبارہ جب وہ اس حالت سے گزر جائے تو قرآن پڑھنا شروع کرے۔ قرآن پڑھتے ہوئے دوسروں سے باتیں کرنے سے گریز کرے۔ نمبر 5 یہ
کہ جب کوئی ایسی آیت آئے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو تو وہ اس پر رکے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب کی پناہ مانگے، اور جب کوئی ایسی آیت آئے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہو تو وہ وہاں پر بھی رکے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے انعامات کا سوال کرے۔ اور چھٹا اور آخری ادب کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے عاجزی اختیار کرے، اور اگر ہو سکے تو اس کی آیات کو پڑھ کر روئے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ جو ہے اس میں یہ چیز لازم آتی ہے کہ آپ اپنے جسم کے اعضاء کو اس چیز میں شامل کریں۔ تلاوت اونچی بھی ہوتی ہے اور آہستہ بھی ہوتی ہے، مگر دونوں چیزوں میں چاہے آپ اونچی آواز میں پڑھیں یا آہستہ آواز میں پڑھیں، آپ نے تجوید کے قواعد کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اور آہستہ بھی جو تلاوت ہوگی وہ اتنی ضرور ہوگی کہ آپ کو خود اس کی سمجھ آ رہی ہو، یا آپ کے پاس کوئی اگر شخص بیٹھا ہو تو اس کو سمجھ آ رہی ہو۔ مطلب آپ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دینی ہے اور ہلکی سی اتنی آواز ضرور ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو تلاوت کہیں گے۔ اور اگر آپ صرف قرآن کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی نظروں سے آیات کو گزار رہے ہیں، اپنے جو جسم کے آپ کے اعضاء ہیں ان کو حرکت نہیں دے رہے، تو پھر ہم اس کو تلاوت نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو صرف الاطلاع کہیں گے۔ الاطلاع مطلب کہ کسی چیز کو ایگزامن کرنا، اس کو دیکھنا۔ اور تلاوت کب کہیں گے؟ جب اس میں آپ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو شامل کریں گے۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ چونکہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، تو اس ثواب کو بڑھانے کے لیے بہتر ہے کہ جتنے زیادہ اپنے سینسز کا استعمال کر سکتا ہے انسان کرے۔ مطلب کہ اپنے منہ سے اس کو پڑھے، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے، اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑے، اپنے کانوں سے اس کو سنے، اور ان سب چیزوں کی معرفت کے ساتھ یہ سب کچھ کرے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے تلاوت کا۔ تلاوت کرتے ہوئے کچھ ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ جس وقت آپ کے لیے رکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ کو باسی آ جاتی ہے، جماعی آ جاتی ہے، تو آپ تلاوت کو روک دیجئے، کیونکہ وہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جب کہ تلاوت کو روکنا واجب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی آپ کو سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو آپ اپنی تلاوت کو کسی صحیح جگہ پر جہاں پہ معنی پورا ہوتا ہو وہاں پہ روکیں، اس کے سلام کا جواب دیں، اور پھر دوبارہ سے استعاذہ پڑھ کے شروع کریں۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ کو چھینک آئے تو رک کر الحمدللہ کہیں، اور تیسری چیز یہ کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ رک کر یرحمک اللہ ضرور کہیں۔ ان تین واجب صورتوں کے علاوہ علماء نے ایک جائز صورت کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ تب جب تلاوت کے دوران اذان کا وقت داخل ہو جائے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے جس میں علماء نے آپس میں اختلاف کیا کہ کیا بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت ہی انسان کرتا رہے کہ تلاوت کو چھوڑ کر اذان کا جواب دے اور پھر تلاوت کنٹینیو کرے۔ تو دونوں میں سے جو راجح موقف معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے وقت بہتر ہے، واجب نہیں، صرف بہتر ہے کہ تلاوت کو روک دیا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن کی آواز آئے تو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا چاہیے، اور مؤذن کا انہی الفاظ کے ساتھ جواب دینا چاہیے جو کہ اذان کے الفاظ ہیں، اور پھر اقامت کا بھی، اور پھر اس کے بعد تلاوت کی طرف واپس آ جانا چاہیے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ اس کی تھوڑی اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اذان کی آواز آئی تو آپ اذان کا جواب دیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اذان کے جواب دینے کا وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا اور قلیل ہے،
اور اگر آپ نے اس ٹائم کے اندر اس کا جواب نہ دیا تو آپ اس کے ثواب کو کھو سکتے ہیں، جبکہ قرآن کی تلاوت کا کوئی مخصوص وقت نہیں۔ اسی وجہ سے بہتر ہے کہ آپ اذان کے وقت اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد اپنی تلاوت کو کنٹینیو کریں۔ وہ اس لیے بھی اس کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں، وہ اس لیے بھی ایک دلیل بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے ساتھ اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر میرے پہ صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 دفعہ صلوات بھیجتے ہیں، اور پھر وہ میرے لیے الوسیلہ مانگتا ہے جو کہ جنت میں ایک مقام ہے جو کہ صرف اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں۔ تو جو بھی میرے لیے الوسیلہ کا اللہ سے سوال کرتا ہے اس کو میری شفاعت دی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک خاص وقت کے اندر کیا جا سکتا ہے عمل۔ اسی وجہ سے علماء نے اس طرف رجحان کیا کہ بہتر ہے کہ اپنی تلاوت کو روک کر اذان کا جواب دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دعا صلوات بھیج کر اور ان کے لیے وسیلہ کا سوال کر کے تو پھر تلاوت کی طرف واپس آیا جائے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے کچھ آداب جن کا تعلق دل سے تھا، کچھ آداب جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے تھا، اور کچھ ایسے صورتحال یا کچھ ایسے کیسز، کچھ ایسی صورتیں جن میں تلاوت کو روکنا واجب ہے اور جس میں تلاوت کو روکنا جائز ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کی طرف جو کہ آپ کو تجوید کو عملی طور پر اس کو عمل میں لانے میں مدد دیں گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ کورس جو ہے وہ ایک انٹریکٹیو سیشن کی طرح ہوگا۔ یہاں پہ لازمی ہے کہ میں بلکہ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ روز نہیں تو 2 دن بعد یا 3 دن بعد بھی مجھے آدھا یا 1 صفحہ پڑھ کر پرسنل میسیج میں اپنی تلاوت ضرور بھیجیں، تو میں انشاءاللہ اس میں سے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کروں گا، اور اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھنا ہے اس میں بھی آپ کی مدد کروں گا انشاءاللہ۔ اور شروع میں چھوٹی بڑی غلطیوں کی طرف نہیں جاؤں گا، جو بڑی غلطیاں ہیں جن سے معنی بدلنے کا ڈر ہوتا ہے ان کی طرف پہلے ہم فوکس کریں گے، ان کو ٹھیک کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم چھوٹی غلطیوں پہ جن کو اللحن الخفی کہتے ہیں، اور پھر اس سے بھی جو چھپی ہوئی غلطیاں ہوتی ہیں اخفی من الخفی، ان کی طرف بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ جائیں گے۔ تو اپنی تلاوت کو اچھا کرنے کے لیے یا اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے پیٹ بھر کر کھانا مت کھایا جائے۔ اور یہ چیز میں نے خود ذاتی طور پر بھی محسوس کی ہے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو وہ سانس صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں بہت دقت اور مشقت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کھانا کم کھائیں، مگر آپ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کچھ انرجی لینے کے لیے آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا گلا بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑی سی طاقت بھی ملے گی تاکہ آپ تلاوت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ قرات کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنی کمر کو سیدھا رکھیں، اس سے یہ کہ آپ کے جو لنگز ہیں، آپ کے پھیپھڑے ہیں، ان کے اندر سانس آسانی سے جائے گا۔ اور کوئی ایسے کپڑے نہ پہنیں جن سے آپ کے لنگز کے اوپر کوئی کمپریشن پڑے، یا پھر کوئی ٹائٹ چیز اپنے چیسٹ کے اوپر کوئی کمپریشن نہ پڑنے دے اور بہت بینڈ ہو کر نہ بیٹھے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، کیونکہ سارا تعلق جو ہے آپ کے سانس کا وہ آپ کے لنگز کے ساتھ ہی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی کمر کو بہت زیادہ بینڈ کیا ہے یا اپنی چیسٹ کے اوپر بہت وزن ڈالا ہے یا کوئی ایسے کپڑے پہنے جس سے آپ کو سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی ہے، تو پھر یہ کہ آپ جتنا آپ کا سانس مشکل ہوگا اتنی آپ کو تلاوت میں بھی مشکلیں پیش آئے گی۔ تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے تاکہ تلاوت کو اچھی طریقے سے کیا جا سکے۔ اسی طرح اپنا سانس بڑھانے کے لیے کچھ ورزشیں، کچھ ایکسرسائزز ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ پہلی جو ورزش ہے وہ یہ کہ آپ اپنی کمر سیدھی کر کر بیٹھ جائیں، اپنا منہ بند کر لیں، اپنے ناک سے سانس لیں
اور اپنے پھیپھڑوں کو بھر لیں جب تک کہ آپ اور سانس اندر نہیں کھینچ سکتے. پھر اس سانس کو روک کر 5 تک گنیں اس انداز میں کہ ایک جو آپ کا نمبر کا گننا ہے وہ 1 سیکنڈ کے برابر ہو. مطلب 5 سیکنڈ تک آپ 1 2 3 4 5 اس طرح گنیں، دل میں گن لیں، اور پھر منہ سے ایک دم اس سانس کو چھوڑیں. یہ ایکسرسائز کرنے سے انشاءاللہ آپ کا سانس جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا. آپ کو لمبے سانس لینے کی عادت آہستہ آہستہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسری ایکسرسائز یہ کہ آپ رکوع کے حالت میں کھڑے ہوں اور اسی طرح سانس آہستہ آہستہ اندر لے کے جائیں جب تک کہ آپ اور سانس کو اندر نہیں کھینچ سکتے، مگر اس بار تیزی سے سانس باہر نکالنے کے بجائے اور 5 تک گنتی کرنے کے بجائے آپ آہستہ آہستہ فوراً سانس کو باہر نکالنا شروع کر دیں. اور انشاءاللہ اس کو 3 سے 5 دفعہ کر سکتے ہیں، اور ایسا اگر آپ روٹین میں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا آہستہ آہستہ سانس جو ہے اس کو لینے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور پھر اس کو آپ اوبیسلی تلاوت میں بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تو ہو گئی کچھ چیزیں جو آپ کو سانس لینے میں مدد کریں گی. اب چلتے ہیں قرآن پڑھنے کی طرف. تو قرآن پڑھنے کے لیے کچھ موٹیویشن کے طور پر ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں جو کہ قاری قرآن اور حفاظ اور اس سب کے محنت کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے جو اجر ہے ان کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. یعنی قرآن کو پڑھنے پڑھانے، اس کی تعلیم اور اس کی قراءت کا جو فضل ہے، جو اس کے انعامات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں مختصراً. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ مال جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس کا اجر یا جو ایسی تجارت جس کا نفع کبھی ختم نہیں ہوگا. اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس میں غلطی کرتا ہے، اس میں اٹکتا ہے، اور وہ اس کے اوپر بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. مطلب کہ وہ شخص جو کہ قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے، غلطی کرتا ہے اور اس کے لیے بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی وہ کوشش کرتا رہتا ہے. اس حدیث میں ایک یہ چھپا ہوا مفہوم یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا رہتا ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس نے ایک بار پڑھا اس کے بعد قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا تو اس کو دگنا اجر مل گیا. وہ اس چیز کے اوپر کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھوں، تو اس کو انشاءاللہ جتنی دیر تک وہ یہ کرتا رہے گا اس کو دگنا اجر ملتا رہے گا. اور جو ماہر ہے اس کا تو پہلے جو اجر ہے وہ تو آ ہی گیا، اس کا ذکر ہو ہی گیا. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی قرآن سے یا اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک حسنہ ہے، اور ایک حسنہ کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، مگر یہ کہ الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے،
اور میم بھی ایک حرف ہے۔ ایک اور روایت میں جو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آتی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا جائز نہیں سوائے دو بندوں سے، دو قسم کے بندوں سے، یعنی ایک ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ اس کو دن میں اور رات میں قائم کرتا ہے، یقوم قائم کرتا ہے، مطلب کہ وہ دن میں اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور رات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ دونوں طریقے سے عمل سے بھی اور تلاوت سے بھی صحیح، یعنی کہ جو تلاوت کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اس شخص سے حسد کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا علم اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن کی تلاوت کرو، بے شک یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شافع بن کے آئے گا، شفاعت کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے، وہ لوگ جو صرف قرآن کو پڑھتے ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک سکھاتے ہیں، آمین۔ اس کے بعد علم التجوید کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ علم التجوید اصل میں ہے کیا، یہ تجوید کہتے کسے ہیں، یہ کہاں سے آئی، کس نے بنائی، اس کا مقصد کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو عربی میں مبادئ کہا جاتا ہے، مبادئ علم التجوید او مبادئ علم التجوید۔ تو علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر علم کے بارے میں جاننے کے لیے ایک 10 بنیادی باتیں ہیں جن کا علم آپ کو ہو جائے تو آپ کو اس علم کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس علم کا تعلق کس چیز سے ہے، وہ کہاں سے آیا، کیسے ہم تک پہنچا اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہ 10 چیزوں میں سے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے حدہ او تعریفہ، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم کہہ سکتے ہیں اسمہ، سب سے پہلے اس کا نام آتا ہے اسمہ۔ اور یہ جو آرڈر ہے یہ ایک عالم سے دوسرا عالم فرق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی خاص حد نہیں لگائی کسی نے کہ اسی ترتیب میں آپ نے بتانا ہے، مگر نام چونکہ سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے تو اس لیے کچھ علماء نے اس کو پہلے کہا، کچھ نے اس کی تعریف کو پہلے کہہ دیا، مگر اس میں انشاءاللہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ 10 چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس کا نام اسمہ، نام اس کا کیا ہے، علم التجوید، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ دوسری چیز حدہ او تعریفہ، کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے جو لفظ تجوید ہے وہ فعل جود سے مصدر ہے، جود یجود تجویدا فہو مجود، اور اس کا لغت میں جو مطلب ہے وہ ہے التحسین، مطلب کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا دینا۔ جود یعنی حسن، یعنی اس نے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ تو اصطلاحاً اس کی تعریف کیا بنے گی، وَإِخْرَاجُ كُلُّ حَرْفٍ مِّن مَخْرَجِهِ مَعَ إِعْطَاءِ حَقِّهِ وَمُسْتَحِقِّهِ، کہ ہر ایک حرف کو اس کے صحیح مخرج سے پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق اور اس کا مستحق بھی ادا کرنا۔ اب یہ 2 چیزیں جو حق اور مستحق ہیں، ان کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق الحرف یعنی ایک حرف کا حق کیا ہوتا ہے، اور مستحق الحرف یعنی ایک حرف کا مستحق کیا ہوتا ہے۔ تو حق الحرف سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو کہ ایک حرف کے اندر لازمی
صفات کے طور پہ مانی جاتی ہیں، وہ صفات کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو حرف کی اصل شکل بدل سکتی ہے اور وہ بگڑ کر کوئی اور حرف بن سکتا ہے۔ تو وہ صفات جن کو لازمہ یا ثابتہ کہا جاتا ہے، ان کا خیال رکھنا، اس کو کہتے ہیں حق الحرف، اور مستحق الحرف کہتے ہیں کہ وہ صفات جو کہ اصلی صفات کی صحیح ادائیگی کی وجہ سے لفظوں میں پیدا ہوں۔ مطلب کہ ایک تو آپ کے پاس اصلی صفات آ گئیں، ان اصلی صفات کو جب آپ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر کوئی اور صفات بھی حروف میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مطلب ایسی صفات جو کہ حرف کے ساتھ ہر وقت موجود نہیں ہیں مگر عارضی طور پر اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، تو ان صفات کو کہا جاتا ہے مستحق الحرف۔ مثال کے طور پہ ایک صفت لازم ہے، صفت لازمہ ہے استفعال، مطلب کہ زبان کو نیچے رکھ کر پڑھنا، ایک حرف کو ایسا پڑھا جائے کہ آپ کی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ نیچے ہو۔ اب اس سے جب آپ اس صفت کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ایک عارضی صفت اس وقت اس حرف میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے ترقیق، مطلب کہ وہ لفظ جو ہے وہ باریک ہو کر نکلتا ہے منہ سے۔ اب اصل صفت کیا تھی؟ اصل صفت یہ تھی کہ اس حرف کو پڑھتے ہوئے آپ نے زبان کو نیچے کرنا ہے، استفعال کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک مستحق الحرف جو پیدا ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ لفظ جو ہے وہ منہ سے باریک ہو کر نکلا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ اسی طرح وہ صفات جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، وہ ساری مستحق الحرف کے اندر آ جاتی ہیں۔ تیسری چیز موضوعہ، اس کا موضوع کیا ہے، کس چیز سے تعلق ہے علم تجوید کا؟ تو علم تجوید کے بارے میں جمہور علماء کے مطابق جو اس کا موضوع ہے وہ ہے قرآن کی کلمات، یعنی کہ قرآن صرف، اور بعض علماء کے نزدیک اس میں سنت بھی شامل ہے، اور اس کی دلیل یہ بناتے ہیں کہ سنت بھی چونکہ وحی کا حصہ ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو جمہور علماء کا موقف ہے اور جو راجح موقف معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ صرف قرآن کو ہی تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، احادیث کو نہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرتہ، تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کی زبان جو ہے، آپ کی زبان غلطی سے محفوظ ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت کے دوران۔ اور غلطی کیا ہے؟ غلطی وہ ہے جو کہ صحیح تلاوت کے علاوہ پڑھا جائے اس کو غلطی کہیں گے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ نسبتہ، کہ اس کی نسبت کیا ہے مختلف علوم کے اندر، تو اس کی نسبت یہ ہے کہ یہ علوم شرعیہ میں سے ایک علم ہے جس کا خاص تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ اس کو سب سے پہلے وجود میں لانے والا کون ہے، اس علم کو، واضعہ، تو اس کے بارے میں علماء نے دو رائے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ، مطلب دو رائے نہیں کہیں گے، دو کیٹیگریز کہہ سکتے ہیں کہ دو کیٹیگریز بتائی ہیں۔ ایک کیٹیگری تو وہ کہ جو عملی طور کے عملی اعتبار سے دیکھی جائے گی، اور دوسری کیٹیگری وہ جو علمی اعتبار سے دیکھی جائے گی۔ تو اگر ہم عملی اعتبار سے بات کریں تو اس علم کو سب سے پہلے انسانوں میں لے کے آنے والے اور ہم تک لے کے آنے والے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کہ اس کی ابتدا جو ہوئی، اس علم کی ابتدا انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، کیونکہ انہوں نے جبریل علیہ السلام سے سنا، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنا، اور اسی طرح آگے صحابہ نے اور پھر تابعین نے اور تبع تابعین نے سنا اور ہم تک پہنچا۔ یہ تو ہو گیا ایک عملی طور سے، عملی پوائنٹ آف ویو سے۔ تو علمی پوائنٹ آف ویو سے یا علمی طریقے سے دیکھا جائے اگر، تو قواعد التجوید سب سے پہلے کس نے لکھی؟ اس میں علماء نے اختلاف کیا۔ کچھ نے کہا کہ سب سے پہلے الخلیل بن احمد الفراہیدی نے
تجوید کے قواعد کو لکھا، جو کہ ایک نحوی بھی تھے۔ اسی طرح کچھ نے کہا کہ ابو الاسود الدؤلی نے لکھا، اور یہ بھی ایک بہت بڑے نحوی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور انہی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحو کے کچھ قواعد دے کے حکم دیا تھا کہ انہی کے اوپر اور لکھو۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق اس علم کو، تجوید کے علم کو سب سے پہلے شروع کرنے والے یا مرتب کرنے والے اور اس کے قواعد صحیح طریقے سے لکھنے والے حفص بن عمر الدوری تھے۔ یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے امام ابی عمر البصری سے روایت کیا، اور کچھ علماء کے مطابق کہ تمام ائمۃ القراءہ وہ سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان سب نے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالا اس علم کے وجود میں آنے کے لیے۔ سابعاً یعنی 7ویں نمبر پر جو چیز ہے فضلہ، اس کا فضل کیا ہے؟ تو اس کا فضل یہ ہے کہ وہ علوم الشرعیہ میں سے سب سے بہترین علموں میں سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے ہے، اور بہت گہرا اور ایک صریح تعلق ہے۔ 8ویں نمبر پر یہ کہ اس کے مسائل کیا ہیں، مسائلہ، تو اس کے مسائل یا اس کے قواعد وہی قواعد ہیں جن کے ذریعے اس علم کو پہچانا جاتا ہے، اور علماء نے ان کو تفصیلاً لکھ دیا ہوا ہے۔ یہ کام الحمدللہ آلریڈی علماء نے پورا کر دیا ہوا ہے، جیسے کہ احکام نون ساکنہ و تنوین، اور میم کے احکام، اور مد کے احکام، اور وقف کے اور ابتداء کے احکام، یہ سب جو ہیں اس کے مسائل ہیں تجوید کے، اور انہی سے اس علم کو جانا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ استمدادہ، مطلب کہ یہ علم ہم تک کیسے پہنچا، منتقل کیسے ہوا، یہ کیسے ایکسٹینڈ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک۔ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی کیفیت کو دیکھ کر اسی کیفیت کو صحابہ کرام نے فالو کیا، اڈاپٹ کیا، اسی کیفیت کو تبع تابعین نے صحابہ سنا، اور اسی کیفیت کو علماء نے ہم تک پہنچایا۔ 10ویں نمبر پر حکم الشارع فیہ، اور یہ آخری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس علم کے بارے میں حکم کیا ہے۔ تو علماء نے اس کیٹیگری کو بھی، اس پوائنٹ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک جو عمل کے اعتبار سے، اور ایک وہ جو علم کے اعتبار سے۔ تو جہاں تک تعلق ہے علم کا، تو اس کو علماء نے فرض الکفایہ کہا ہے، کیونکہ تجوید کا علم اگر ایک معاشرے میں، ایک امت میں کچھ لوگ بھی ایک وقت میں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، اس کو سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ مگر اگر ہر کوئی علم و تجوید سیکھنا چھوڑ دیتا ہے اور یہ علم ضائع ہو جاتا ہے، تو ہر کوئی اس کا گنہگار گار ہوگا۔ اور اسی بات کو، بلکہ دوسری طرف جب آپ عملی طور پہ دیکھیں، یہ تو علمی طور پہ ہو گیا کہ علمی طور پہ فرض کفایہ ہے، اگر اس کا عملی طور پہ دیکھا جائے تو عملی طور پر علماء نے فرمایا کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے، ہر شخص پر واجب ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں حکم دیا، اور اسی طرح ہمیں سنت سے بھی دلیل اور اجماع سے بھی دلیل ملتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی دلیل دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے وہ وجوب کا حکم ہے، کہ لازمی ہے، واجب ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور ترتیل کی جو تعریف تھی وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کی جگہوں کی معرفت رکھنا۔ اسی طرح سنت سے دلیل یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
قراءت کو بیان کیا کرتی تھیں بہت تفصیل کے ساتھ اور ایک ایک حرف کے ساتھ۔ اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان اللہ یحب ان یقرأ هذا القرآن کما انزلہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اس قرآن کی ایسے تلاوت کی جائے جیسے اس کو نازل کیا گیا۔ اور آخری چیز جو کہ الاجماع ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا ائمۃ القراءہ سے کسی سے بھی کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ لوگ قرآن کو تجوید کے بغیر پڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ چیز پتہ چل گئی کہ کوئی بھی قرآن کو تجوید کے بغیر نہیں پڑھتا تھا، تو یہ اس چیز کے بارے میں دلیل ہے کہ ان کا اجماع تھا اس بات پر کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی لازمی ہے، اور قرآن کو لازمی طور پر تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ اسی بات کو امام ابن الجزری رحمہ اللہ اپنی مشہور نظم المقدمۃ الجزریہ، جس کا پورا نام المقدمہ فیما علی قاریئہ ان یعلم ہے، اس میں باب معرفت التجوید کے اندر فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، کہ تجوید پر عمل کرنا حتم لازم لازمی ہے، حتمی لازمی ہے، ومن لم یجود القرآن آثم، اور جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ آگے وہ اس کی تفصیل بھی بتاتے ہیں، جس میں وہ مختلف اشعار ذکر کرتے ہیں، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور آگے اس کی پوری تعریف کرتے ہیں پھر کہ علم و تجوید ہے کیا اور کیوں اس کو پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے، اس کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا لازمی ہے۔ تو یہ بات میں دوبارہ واضح کرنا چاہوں گا کہ علم التجوید کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اس کے علم کے بارے میں بات کی جائے تو وہ فرض کفایہ ہے، جب تک کچھ علماء ایک معاشرے میں اس کام کو کرتے رہیں گے، سر انجام دیتے دیں گے تو انشاءاللہ کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ مگر جہاں تک ایک عملی مطلب بات کی جائے، ایک عملی طریقے کی بات کی جائے، تو وہ ہر ایک شخص پر فرض عین ہے، ہر ایک شخص پر واجب ہے کہ وہ تجوید کے ساتھ ہی قرآن کو پڑھے۔ تو انشاءاللہ آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور کل ہم پڑھیں گے کہ قراءت کے اندر غلطیاں کس کس قسم کی ہو سکتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے سمجھ کیا آتی ہے، اور اس کا حکم کیا ہے، غلطی کہتے کس کو ہیں، کیا چیز غلطی کہلاتی ہے، اور وہ بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، چھوٹی غلطی کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی پڑھیں گے کہ جو قراءت ہے اس صحیح قراءت کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا کیا ہیں، اور پھر آخری چیز یہ کہ قراءت کے جو مختلف مراتب ہیں ان کے کیا نام ہیں اور ان کا کیا معنی ہے۔ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے اس کا صحیح معنی سمجھ کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اور آخری گزارش ہے کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس لیے ممکن ہے کہ میں نے کوئی بات کہتے کہتے یا تو زبان کی کسی مطلب ٹوسٹ کی وجہ سے، کسی لغزش کی وجہ سے کوئی غلط بات کہہ دی ہو جو کہ قواعد و تجوید کے خلاف ہے، یا ویسے ہی کوئی منہ سے غلط بات نکل گئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی قاعدہ ویسے ہی پورا کا پورا غلط بتا دیا ہو۔ تو اگر آپ لوگوں کو ایسا کچھ لگے تو ضرور مجھے بتائیے، میں انشاءاللہ اس کی تصحیح کروں گا، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور میری صرف یہی کوشش ہے کہ میں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لوں، اور اپنے علم کو بڑھانے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، جس کی میں صرف کوشش کر رہا ہوں۔
تو اللہ سبحانہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔